امامت پر کھڑے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرہ مبارک کے اندر جب میرے کریم نبی نے دیکھا میرے صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں، تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے بستر مبارک سے اٹھ کر صحابہ کرام کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حجرہ مبارک سے اٹھے، حجرہ مبارک کا دروازہ کھلا، پردہ ہلا، پردہ ہٹنے کی دیر تھی، جتنے صحابہ نماز پڑھ رہے تھے صحابہ کہتے ہیں ہم نے پلٹ کر کملی والے مصطفیٰ کو دیکھنا شروع کر دیا۔ صحابہ کہتے ہیں رب کعبہ کی عزت کی قسم جب پردہ ہٹاؤ ہم نے نگاہیں اٹھائی تو ہم نے دیکھا مصطفیٰ کا چہرہ یوں ہمیں نظر آیا جیسے رب کا قرآن کھلا ہوا ہے، جیسے رب کا قرآن کھلا ہوا ہے۔ سارے صحابہ کہتے ہیں مصطفیٰ کو دیکھتے رہے۔ جب کملی والے مصطفیٰ نے دیکھا کہ صحابہ قبلے سے مڑ گئے ہیں، اب بندہ جب بائیں طرف مڑ کر دیکھتا ہے اس کا سینہ بھی قبلے سے پھر جاتا ہے، اس کا چہرہ بھی قبلے سے پھر جاتا ہے۔ صحابہ مڑ مڑ کر کملی والے مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کر رہے ہیں۔ نماز ادھر ہو رہی ہے، نماز رب کی ہے، عبادت اللہ کے لیے کی جا رہی ہے، اور نماز بھی ایسی نماز کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے گویا وہ اپنے رب کے ساتھ ہم کلام ہو رہا ہوتا ہے، گویا رب اسے دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ اپنے رب سے بات کر رہا ہوتا ہے۔ کملی والے مصطفیٰ نے دیکھا صحابہ مجھے دیکھ رہے ہیں، پھر میرے کریم نبی نے تبسم فرمایا، اور تبسم فرمانے کے بعد پردہ نیچے کر کے میرے کریم نبی نے فرمایا صحابہ اپنی نماز مکمل کر۔ صحابہ کرام نے جب دیکھا حضور نے پردہ نیچے کر دیا اور فرمایا صحابہ نماز مکمل کرو۔ کسی مفتی نے یہ فتویٰ نہیں لگایا کہ صحابہ کی نماز ٹوٹ گئی، اور حضور نے یہ نہیں فرمایا، حضور سے بڑا مفتی کون ہو سکتا ہے، حضور نے یہ نہیں فرمایا صحابہ یہ کیا کر رہے ہو، نماز کی حالت میں مجھے دیکھ رہے ہو، نماز ٹوٹ گئی یا نہیں، حضور نے فرمایا نماز مکمل کرو۔ گویا نماز بھی اس وقت اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی جب تک دل میں ادب مصطفیٰ اور تعظیم مصطفیٰ نہیں۔ صحابہ نماز پڑھتے تھے، صحابہ کی سوچوں میں، صحابہ کے فکر میں، صحابہ کی فہم میں، صحابہ کی فراست میں، صحابہ کے تدبر میں، صحابہ کے ذہن میں اور صحابہ کے خیالات میں ہر وقت کملی والے مصطفیٰ ہوتے تھے۔ وہ خیال مصطفیٰ میں رہ کر نماز بھی پڑھتے تھے، زکوٰۃ بھی دیتے تھے، روزہ بھی دیتے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرنا۔ گویا تعظیم مصطفیٰ یہ ہے کہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں بیٹھ کر اگر کسی کی آواز بھی بلند ہو گئی اللہ کہتا ہے ختم کر دوں گا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک اور موقع پر تاجدار کائنات کسی قبیلے کے اندر کوئی معاملات تھے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں ان کے درمیان وہ معاملات طے کرنے کے لیے گئے۔ نماز کا وقت ہو گیا، حضرت بلال نے اذان دی، صدیق اکبر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، نماز کا وقت تھا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کسی قبیلے میں گئے ہوئے تھے، کچھ دیر ہو گئی۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے تو نماز کا وقت تھا، صحابہ نماز پڑھ رہے تھے، حضرت ابوبکر صدیق مصلی پر کھڑے تھے اور صحابہ جتنے تھے وہ سارے صف در صف ابوبکر صدیق کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے تھے۔ کملی والے مصطفیٰ جب تشریف لائے صحابہ مسجد نبوی کے اندر کیا کر رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے۔ میرے اور آپ کے لجپال اور کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب واپس آئے میرے کریم نبی نے دیکھا نماز ہو رہی ہے۔ کملی والے مصطفیٰ جب تشریف لائے، اب مجھ سے کوئی پوچھے کہ صحابہ کو کیسے پتا چلا نماز کی حالت میں کملی والے مصطفیٰ آگے ہیں، اس لیے صحابہ کو پتا چلا کہ جب کملی والے مصطفیٰ جہاں جاتے تھے صحابہ مصطفیٰ کی مہک سے پہچان لیتے تھے کہ کملی والے مصطفیٰ تشریف لے آئے ہیں۔ جب مصطفیٰ میرے کریم اور لجپال نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام نے جب دیکھا، محسوس کیا کہ کملی والے مصطفیٰ تشریف لے آئے ہیں،
صحابہ صفوں میں کھڑے ہیں، ہر صحابی نے اپنے ہاتھ پر ہاتھ مارنا شروع کر دیا۔ اب مجھے بتائیں کہ کتنے صحابہ مسجد کے اندر کھڑے تھے؟ ہماری طرح نمازی نہیں ہوتے تھے کہ چند نمازی، سارے صحابہ مسجد بھری ہوئی تھی۔ ابو بکر صدیق مصلی امامت پر کھڑے ہیں، ابو بکر صدیق مصلی پر کھڑے ہیں۔ جب ابو بکر صدیق کے کانوں میں آواز پڑی کہ آج صحابہ نماز میں یہ تالیاں کیوں بجا رہے ہیں، ابو بکر کو بھی پتا چل گیا کہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، لگتا ہے آمینہ کے لال تشریف لے آئے۔ صدیق اکبر مصلی پر کھڑے ہیں، صحابہ کرام صفیں چھوڑ رہے ہیں۔ میرے کریم نبی چلتے چلتے پہلی صف میں گئے۔ صدیق اکبر نے مصلی سے ہٹ کر دیکھا، پیچھے میرے اور آپ کے کریم نبی کھڑے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صدیق نماز مکمل کرو۔ اتنے جملے کہنے کی دیر تھی، میرے کریم نبی کے صحابی نے اپنے ہاتھ اٹھائے، نماز کی حالت میں اٹھا کر الحمدللہ پڑھ کر اللہ کا شکر ادا کیا، اور شکر ادا کرنے کے بعد پھر مصلی سے پیچھے ہٹاتے ہیں۔ میرے کریم نبی مصلی پر تشریف لائے۔ میرے کریم نبی نے نماز شروع سے نہیں بلکہ جہاں سے صحابہ پڑھ رہے تھے وہیں سے میرے کریم نبی نے جب نماز مکمل کی، مکمل کرنے کے بعد میرے کریم نبی نے پوچھا اے صدیق اکبر، جب میں نے تمہیں کہہ دیا کہ مصلی پر کھڑے رہو، نماز مکمل کرو، اب دیکھیں صدیق اکبر کا ادب کتنا ہے، صدیق اکبر نے توقیر مصطفیٰ کتنی کی ہے، صدیق اکبر نے ادب مصطفیٰ کتنا کیا ہے۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، جب آپ نے حکم دیا، مجھے پتا ہے الامر فوق الادب، کہ حکم جو ہوتا ہے وہ ادب کے اوپر ہوتا ہے، لیکن کملی والے مصطفیٰ ابو قحافہ کے بیٹے صدیق اکبر کی کیا مجال ہے کہ مصطفیٰ کے ہوتے ہوئے مصلی امامت پر کھڑا رہے۔